پاکستان مارز وجود میں آیا تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جب کوئی مسلمان عدالت میں جائے گا تو وہاں پر اس کو جس عزت کے ساتھ نوازا جائے گا اور بلایا جائے گا وہ قابل دید اور قابل تحسین ہوگا۔ آواز لگائی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں محترم عزیزم، آپ کی باری ہے، آپ تشریف لے آئیں، آپ کا کیس لگنے لگا ہے۔ یہ وہ خواب تھا جو کہ ایک عام مسلمان نے دیکھا تھا کہ جب وہ کسی جگہ پہ اپنے اداروں میں بلایا جائے گا اس کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے گا اور اس کی سزا اس کے جرم کے حساب سے ہونی چاہیے، مگر ایک احترام آدمیت وہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور یہ کمی تھی جب انگریز کی حکومت ہمارے اوپر مسلط تھی، اس وقت لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی صبح دوپہر شام۔ تو یہ خواب لے کر مسلمانوں نے ایک الگ وطن بنایا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک ہم اس منزل کو نہیں پا سکے کہ جس میں لوگوں کی عزت نفس کو پامال ہونے سے بچایا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے جرم کے حساب سے ان کو سزا تو ضرور دی جائے، لیکن ان کی احترام آدمیت کو ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھا جائے۔ اس منزل پہ ابھی تک یہ قوم نہیں پہنچ سکی کہ ان کو یہ سہولت میسر ہو۔ حال ہی میں ایک بڑے یوٹیوبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ جناب ہتھ کڑیاں اس کو لگی ہوئی ہیں اور لے کے آیا جا رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ، یہ بھاگنے والے کہاں ہوتے ہیں، یہ ریئیکشن دینے والے کہاں ہوتے ہیں؟ تو ان کو اگر آپ عزت کے ساتھ لے کے آتے ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، تو یہ ایک آپ ان کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، یہ احترام آدمیت میں آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث لوگوں کو اوپر کپڑے ڈال کے بلیک ان کو لے کے آیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کے جرم کے حساب سے ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہوتی، بلکہ یہ عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے محلے سے یہ کام شروع نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کی عزت نفس کو پالنا شروع نہیں کریں گے، تب تک یہ اوپر تک ہماری بات نہیں جائے گی، تب تک ہم اوپر تک اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔